ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ وہ حدیث ہم تمام مسلمانوں کے لیے نصیحت اور ہدایت سے لبریز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خصوصاً ینگ جنریشن کو متوجہ کیا ہے کہ وہ اپنے اس حدیث پر عمل کر کے اپنی زندگی کو آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4245 پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے بہت سارے لوگ اس حالت میں آئیں گے کہ ان کی نیکیاں، ان کے اعمال تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت والجلال ان کے تمام اعمال کو دھول اور ڈسٹ کی طرح فضا میں اڑا دے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ کون لوگ ہوں گے؟ نہ جاننے کی وجہ سے ہم کہیں ان کی طرح نہ ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آپ کے بھائی ہوں گے، وہ آپ کے قبیلے کے لوگ ہوں گے، وہ آپ کی طرح عبادتیں کرتے ہوں گے، لیکن تنہائی میں، اکیلے پن میں وہ اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھتے ہوئے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، اللہ کی حدود کو، شریعت کی حدود کو کراس کر دیتے ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی حدود کو کراس کرتے ہیں۔ اسی کو ایک عربی دان نے ایک پویم میں یوں کہا ہے، اگر میرا رب ہم سے پوچھے گا کیا تجھے میری طرف سے حیا و شرم نہ آئی؟ تو میری نافرمانی کرتا رہا، تجھے شرم نہیں آئی؟ تو میری مخلوق سے تمام گناہوں کو چھپاتا رہا اور میرے سامنے تمام گناہوں کو لے کر حاضر ہوا۔ تجھے اس بات کا تو ڈر ہے کہیں تیرے روم کے اندر ایک بلی نہ آ جائے، لیکن تجھے تیرا خدا دیکھ رہا تھا۔ آپ کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، انسان دو قسم کے گناہ کرتا ہے۔ ایک گناہ تو عام ہے، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت والجلال کبھی تو ذہن کے اندر مستحضر ہوتے ہیں اور کبھی مستحضر نہیں ہوتے۔ اگر ہمارے ذہن میں گناہ کرتے وقت یہ بات نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو ہمارے یہ گناہ عام ہے۔ ہم کسی اسکرین پر موبائل چلاتے ہوئے دیکھتے ہوئے ہمارے سامنے کوئی کلپ آ جاتی ہے، یا ہمارے سامنے کمپیوٹر ہے یا لیپ ٹاپ ہے، ہم اس کو تنہائی میں یوز کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کوئی ویڈیو اس طرح کی آ جائے جس سے ہم اٹریکٹ ہو جائے اور اس کو دیکھنا شروع کر دیں۔ لیکن اسی طرح وہ شخص جس کے ذہن میں یہ بات ہے، تنہائی کے اندر وہ گناہ کرنے جا رہا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تب بھی وہ اگر گناہ کرتا ہے تو پھر اس کا یہ گناہ بہت ہی زیادہ سخت اور بہت ہی زیادہ سزا کا مستحق ہے، کیونکہ اس نے ہمت اور مقابلہ کیا ہے اللہ کی ذات کا، اللہ کا مقابلہ کرنے کھڑا ہوا ہے، جبکہ اللہ کا ذہن میں استحضار ہونا یہی ہمارے لیے گناہوں سے دور کرنے کے لیے کافی تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ جو تنہائی کے گناہ ہیں، انسان ان گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے ذہن کے اندر صرف اس بات کو رکھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے، گناہوں سے دور رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک اعمال کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اللہ مقبولیت سے نوازے، اور جو گناہ ہماری پچھلی زندگیوں میں ہم سے ہو جاتے ہیں جانے انجانے میں، اللہ ان کو معاف فرمائے۔